کوئی ذاتی بات کسی کی نہیں ہوگی، کوئی تاریخی واقعات نہیں ہوں گے، احادیث اور روایات سے لیے گئے ہیں تاکہ بیان سیرت النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک آئے۔ پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو سن سکے، امت سن سکے۔ جیسے انس بن سلاد میں کچھ پروگراموں کی تفاصیل بھی آئیں گی، جیسے کہیں پروگرام میں ہم جاتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کوئی نعتیہ کلام بھی اس میں آیا کریں گے، کوئی ضرورت کے مطابق حالات کے اعتبار سے کوئی گفتگو وہ بھی ہوگی۔ اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے سی اے کر لیا، بڑی تگڑی ڈگریاں حاصل کر لی، زندگی گزار دی پڑھ پڑھ کے، کیا ہم نے آج تک ایک مرتبہ اپنے نبی کو پڑھا؟ کہ ہم نے اپنے نبی کو ہی نہیں پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ جس طرح ہم نے انس بن سلاد کا آغاز کیا اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام ہمارے مفتی انس یونس جو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، میرے اس چینل پہ آ رہے ہیں، ان کلام میں سے جو واقعات اشعار میں بیان کیے گئے ہیں، اشعار میں تو پڑھ کے چلے گئے لیکن اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، وہ واقعات کو اس انس یونس ولاگ پر انشاءاللہ اپلوڈ کیا جائے ترتیب کے ساتھ۔ جس طرح پہلا پارٹ ہے اس میں کون کون سے واقعات ہیں اور ان کو پھر یہاں پر بیان کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک کلام پڑھا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تقریباً 28 منٹ کا تھا، جو جن کے اشعار کچھ یوں تھے نا: ہے بے حد ساری تعریفیں خدا کی جو کہ یکتا ہے، عبادت کے وہ لائق ہے، سبھی کا رب ہے، تنہا ہے۔ تو وہ کلام 3 ملین کو کراس کیا، لوگوں نے کافی پسند کیا۔ ایک اجمالی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سامنے آئی، اس کے بعد پھر تفصیلی طور پر اس سلسلے کو شروع کیا گیا۔ آج میں اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ سیرت خاتم الانبیاء کے نام سے جو پارٹ آ رہے ہیں، ابھی تک 12 پارٹ آئے ہیں، آگے آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تقریباً کم و پیش مجھے لگتا ہے 50 سے اوپر جائیں گے، 63 کے قریب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اس میں پورا بیان کیا جائے گا تفصیلی طور پر، احادیث سے، روایات سے۔ کوئی ذاتی بات کسی کی نہیں ہوگی، کوئی تاریخی واقعات نہیں ہوں گے، احادیث اور روایات سے لیے جائیں گے تاکہ بیان سیرت النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک آئے۔ پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو سن سکیں، امت سن سکے، اور سننے کے بعد ہم اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں انشاءاللہ۔ تو بے راہ روی کا جو شکار ہے سب ختم ہو جائے گا جب ہم سیرت کو پڑھیں گے، سنیں گے، تو زندگیوں کے رخ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس مقصد کے تحت اس کو شروع کیا۔ تو اب جو سیرت کے پارٹ آ رہے ہیں، ہر حصے کا جو واقعہ ہے اشعار میں، اس کو تفصیل سے یہاں بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ اب سیرت النبی کے پہلے پارٹ میں تھا، خلیل اللہ ابراہیم کے ابنا 12 تھے، بڑی اولاد اتنی کہ حجاز پاک تک پہنچے۔ پھر اس میں شجر نسب ہے، اس کے بارے میں پہلے بیان ہوگا۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب کا خواب تھا، وہ خواب آپ کے سامنے آئے گا۔ اس طریقے سے اس سلسلے کو ہم چلائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ کوشش پوری ہے کہ انشاءاللہ اشعار میں بھی پڑھا جائے اور ان اشعار کو پھر انس بن سلاد میں اس کی اشعار کو مفصل بیان کیا جائے۔ جیسے انس بن سلاد میں کچھ پروگراموں کی تفاصیل بھی آئیں گی، جیسے کہیں پروگرام میں ہم جاتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کوئی نعتیہ کلام بھی اس میں آیا کریں گے، کوئی ضرورت کے مطابق حالات کے اعتبار سے کوئی گفتگو وہ بھی ہوگی۔ تو ساتھ ساتھ میں اصل چیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، چونکہ 5000 سے آگے پیچھے یہ اشعار بنے ہیں، میرے شاعر مولانا عبدالسمیع صاحب ہیں، اللہ ان کو ذائقہ خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس کلام کو اشعار میں بند کیا۔ مواد بھائی کامران ہمارے اسلام آباد راولپنڈی کے ساتھی ہیں، وہ بھیجا کرتے تھے سیرت خاتم الانبیاء، اور مولانا عبدالسمیع صاحب کو کردار ہے، ساتھ میں ہمارے اسٹوڈیو والے ساتھی جو اس کو ریکارڈ کرتے ہیں ان کا بھی کردار ہے، الحمدللہ جو ساتھ جاتے آتے ہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ آپ بھی میرے معاون بنیں۔ آپ کیسے میرے معاون بنیں گے؟ آپ اس کو پھیلائیں،
کہ ہر عام و خاص تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ پہنچے بعینی ہی احادیث اور روایات سے. ہم نے اس کے لیے انسٹاگرام کو بھی استعمال کیا ہے. ہم تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے تاکہ ہر پلیٹ فارم کو مثبت انداز میں بھی استعمال کیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر بھرپور کام کیا جا سکے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میں میرے معاون بنیں. میری کوئی غلطی ہوگی میری اصلاح کریں، انسان ہوں، اور جہاں غلطی ہو جائے میری بالکل اصلاح کریں، ہم اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. اور کوئی اچھی آپ کی ذہن میں رائے ہو آپ مجھے ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا تاکہ اس کام کو ہم مل کے کریں، سب کا حصہ اس میں شامل ہو. ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن رہتی دنیا تک ایک کام ہم کر سکیں. میری تو دعا ہے کہ میں اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے قبول کرے اور یہ سیرت طیبہ کو عوام میں عام کر سکوں. آپ سے بھی درخواست سے دعا بھی کریں گے اور اشاعت میں جس طرح کوشش کریں گے تحریری طور پر. بعض لوگوں نے ماشاءاللہ لکھ کے اس کو پھیلانا شروع کیا. بعض لوگوں نے کارڈ بنائے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں کہ بھائی اس پیج کو فالو کریں، اس کو سنیں. اپنے اپنے اعتبار سے جو جس میدان میں ہے محنت کرے. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کریں. بس ایک سوال ہے میرا آپ سب سے، ہم جن پر ایمان لائے، جو وجہ کائنات ہے، لولا کلمہ، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے CA کر لیا، بڑی تگڑی ڈگریاں حاصل کر لی، زندگی گزار دی پڑھ پڑھ کے. کیا ہم نے آج تک ایک مرتبہ اپنے نبی کو پڑھا؟ ایک مرتبہ پوری حیات طیبہ پڑھی؟ جنہوں نے پڑھی وہ خوش قسمت ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھی اس کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو ہی نہیں پڑھا. حیرانگی کی بات نہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو ہی نہیں پڑھا. یہ بے وفائی. تو وفا کا تقاضا ہے ایک مرتبہ تو حضور کو پڑھیں. ہر زبان میں آپ کی سیرت ہے، احادیث ہے جن کی یہاں تک کی سیرت محفوظ ہو کہ سر اور داڑھی میں سفید بال کتنے تھے، تو بتاؤ کیا چیز رہ جاتی. تو میری درخواست ہے سیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اس کو پھیلائیں. آئیں ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں. آپ بھی کر رہے ہوں گے الحمدللہ، لیکن اب جس کام کو ہم نے آغاز کیا میرے بھی معاون بنے تاکہ ہم اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو ہم سب کے لیے نجات کا بھی ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو ہمارے لیے حمل کا بھی ذریعہ بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پھیلانے کا بھی ذریعہ بنائے اور ہم ان اخلاق پہ عمل کرنے والے بھی بن جائیں. امید ہے آپ میری اس درخواست پہ عمل بھی کریں گے. یہ میں نے ایک مختصر تعارف سیرت النبی کا بھی کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، معاشرت، اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے واقعہ، آپ کی آمد کے وقت، آمد کے بعد، آپ کے غزوات، آپ کی تبلیغ، آپ کا ہر پہلو کوشش کریں گے کہ اس کو بالاستیاب ہم اشعار میں بھی کریں اور ولاگ میں تفصیل سے بھی بیان کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دیں گے اور انشاءاللہ اس خیر کے پھیلانے میں آپ سبب بھی بنیں گے. اس کی برکتیں نہیں آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے. اللہ ہم سب کا معاون ہو، ناصر ہو. آپ کا بھائی انس یونس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.